اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس آیت کے حصے بنا لیتے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لہٰذا اس کا ایک ہی حصہ جو ہے وہ ہم انالائز کریں گے۔ اب ایک ہی حصے میں جو الفاظ ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ قالو پہلا لفظ ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یا حرف ندا ہے، جس کے بعد ابا کا لفظ جو ہے وہ آپ منصوب دیکھ رہے ہیں، اور ابا ابو کی منصوب فارم ہے جس کے ساتھ نا ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے جمع متکلم کی۔ استغفر فعل امر ہے، استغفرا یستغفروا باب استفعال سے استعمال ہوا ہے، استغفارن اس کا مصدر ہے، بخشش طلب کرنا، بخشش مانگنا۔ لام جو ہے یہ حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے۔ ذنوب کا لفظ منصوب ہے، اور ضم کی یہ جمع ہے، گناہ کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذنوب کے ساتھ بھی نا کی ضمیر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جمع متکلم کی ضمیر مجرور متصل۔ انا از اکول ٹو انا نا، جس میں انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اور نا جو ہے آپ کو یہاں پر الف کی صورت میں نظر آ رہا ہے، یا اس کو ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں ان مخففہ من المسکلہ اور نا ضمیر منصوب متصل کا مجموعہ ہے۔ بہرحال اگلا لفظ جو ہے وہ ہے کننا، جو کہ کانا فعل ناقص فعل ماضی کا صیغہ ہے جمع متکلم، اور اس کے بعد جو آخری لفظ ہے وہ ہے خاطئینا، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہ خاطئ ان کی جمع ہے اور یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری جو ورکنگ تھی وہ الفاظ کے لحاظ سے مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف، مفتی سعید صاحب کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 97۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا کے ضمن میں عبارت ہے حذف ہنا احد المفعولین اذ الاصل استغفر اللہ لنا ذنوبنا او استغفر ربك لنا ذنوبنا۔ حذف في هذه الآية المفعول الأول وهو لفظ الجلالة، وحذف المفعول الثاني في الآية التالية سوف استغفر لكم ربي، أي سوف استغفر لكم ربي ذنوبكم۔ اس عبارت کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ استغفار میں 4 پہلو ہوں گے۔ ایک وہ فریق جو معافی طلب کرنے والا ہے، دوسرا وہ فریق کہ جس کے لیے معافی طلب کرنا مقصود ہے، تیسرے اللہ تبارک و تعالی جن سے معافی طلب کی جا رہی ہے، اور چوتھے وہ گناہ یا جرائم جن کی معافی طلب کی جا رہی ہے۔ چنانچہ معافی طلب کرنے والا فریق فاعل کے درجے میں ہوگا، اور جس فریق کے لیے معافی طلب کی جا رہی ہے اس کا تذکرہ لام جارہ کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی جن سے معافی طلب کی جا رہی ہے وہ مفعول اول کے درجے میں، اور جن گناہوں اور جرائم کی معافی طلب کی جا رہی ہے ان گناہوں کا تذکرہ بطور مفعول ثانی کے ہوگا۔ تو استغفار گویا متعدی بدو مفعول ہے، البتہ کہیں اس کے دونوں مفعولوں کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے عبارت میں، کہیں ہر 2 مفعولین میں سے ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا میں استغفر کا فاعل ہے انتا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اور لنا میں برادران یوسف مراد ہیں، ان کے لیے معافی طلب کرنا مقصود ہے، اور ذنوبنا یہ مفعول ثانی ہے، تو یہاں مفعول اول حذف کر دیا گیا۔ چنانچہ تقدیر عبارت یا تو ہے استغفر اللہ لنا ذنوبنا کہ اے ابا جان اللہ سے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، یا استغفر ربک لنا ذنوبنا کہ اے ابا جان اپنے رب سے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے۔ یہاں مفعول اول کو حذف کیا گیا ہے، یعنی لفظ جلالہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو، جبکہ
آنے والی آیت میں مفعول ثانی کو حذف کیا گیا ہے، چنانچہ جملہ ہے سوف استغفر لکم ربی کہ ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، لیکن کس چیز کی مغفرت طلب کروں گا؟ ان جرائم اور گناہوں کا یہاں تذکرہ نہیں کیا گیا، چنانچہ تقدیر عبارت ہے سوف استغفر لکم ربی ذنوبکم کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کروں گا۔ مفتی سعید صاحب نے آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو ذکر کر دیا۔ اب ہم اس حصے میں یعنی آیت نمبر 97 کے اس حصے میں جو جملے ہیں ان کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جملہ مستانفہ ہم قرار دیں گے اس مین جملے کو۔ شروع ہو رہا ہے قالو فعل سے، تو قالو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا۔ فعل اور فاعل آگے، اب مقول القول چاہیے، مفعول بھی چاہیے، تو وہ شروع ہو رہا ہے یا حرف ندا سے۔ یا حرف ندا جو ہے ہم جانتے ہیں قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور ادعو فعل جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع، تو انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہوتا ہے۔ فعل اور فاعل یہ بن جاتے ہیں، اور اب چاہیے ہوتا ہے مفعول بھی، تو وہ ابانا مضاف الیہ جو ہے یہ منادہ ہے، اور یہ قائم مقام مفعول بھی بن جائے گا ادعو فعل کے لیے۔ ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جائے گا، جس کا جواب ندا جو ہے وہ استغفر لنا ذنوبنا بن جائے گا۔ جواب ندا مقصود بندا کو انالائز کریں گے تو وہ استغفر فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو جائے گا، لنا جار مجرور متعلق ہو جائے گا استغفر فعل کے، اور ذنوبنا مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بھی بن جائے گا استغفر فعل کے لیے۔ کیوں؟ استغفر فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مقصود بندا بن جائے گا، اور پھر ندا اپنے مقصود بندا سے مل کر مقول القول مفعول بھی بن جائے گا قالو فعل کے لیے، اور پھر قالو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے انا کننا خاطئین، تو اس کو ہم الگ سے جملہ بھی قرار دے سکتے ہیں۔ اس میں انا جو ہے حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اور نا ضمیر منصوب متصل جو ہے اس کا اسم ہے، اور خبر کی جگہ پر انا کی وہ ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ کننا خاطئین ہے۔ اس جملہ فعلیہ کو انالائز کریں تو ایک کانا فعل ناقص اپنے اسم کے ساتھ اور اپنی خبر کے ساتھ موجود ہے، تو کننا فعل ناقص اور نا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ خاطئینہ منصوب آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یوں کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بنا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور اس جملے کو الگ سے ہم اگر ٹریٹ کریں تو اس کو ہم جملہ تعلیلیہ کہہ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے۔ اب دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو۔ محمود صافی صاحب نے کچھ یوں انالائز کیا ہے اس آیت کو کہ پہلا جملہ قالو والا لا محل لا استنافیہ بالکل میچ کر گیا، یا ابانا فی محل نصب مقول القول بالکل میچ کر گیا، استغفر لا محل لا جواب ندا بالکل میچ کر گیا، انا کننا لا محل لا تعلیلیہ 100% میچ کر گیا، اور کننا خاطئین فی محل رفع خبر انا 200% میچ کر گیا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ 100% میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، قالو انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے باپ، استغفر لنا ذنوبنا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کر، انا کننا خاطئین یقیناً ہم خطا کار تھے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں آیت نمبر 97 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔